پر خود اپنی قضا نمازیں ہوں، کیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ تو دماغ میں یہ بات رہے کہ دیکھیے رمضان کے قضا روزوں کی حد تک کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جس پر رمضان کے قضا روزے موجود ہیں وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ مسئلہ نمازوں کا نہیں۔ جس کسی شخص پر بھی اپنی واجب قضا نمازیں موجود ہیں اس کو اس بات کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے، مستحب نمازیں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ البتہ رمضان کے قضا روزے اگر کسی کے ذمے ہیں، بہرحال آغا سیستانی نے اس کے اندر ایک بات اور کہی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص نظر کر کے واجب کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں ایسی نظر کرنے میں اشکال ہے، اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے موجود ہیں تو وہ منتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ ایسی منت بھی مانگنے میں اشکال ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے اپنی قضا روزے سارے اتاریں، رمضان کے قضا روزے، اس کے بعد پھر منت والے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو رمضان کے قضا روزوں کی حد تک ہے، لیکن بہرحال نمازیں جتنی بھی قضا ہو جائیں کسی کی تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مستحبی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا مستحب نمازوں کو چھوڑ کر قضا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ کیا مستحب نمازیں ہم مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنی قضا اتارتے رہیں؟ ہمارا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا ہم نماز شب پڑھیں تو ہم نماز شب مکمل چھوڑ دیں اور اپنی قضا اتارتے رہیں، تو شریعت نے بہرحال یہ اس بات کو کہا ہے اگر دونوں چلا سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اپنی قضا نمازیں اتارنا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ قیامت میں آخرت میں پوچھا بھی قضا نمازوں کی حد تک جائے گا، مستحب نمازوں کا آپ سے نہ عذاب ہوگا نہ اس کا پوچھا جائے گا، تو بہتر ہے کہ انسان جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو اتار دے، بہتر ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جس پر اپنی نماز قضا باقی ہوں، کیا وہ مرحوم کی طرف سے نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کی کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی تو مستحب نمازیں وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے جیسے کہ ابھی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ اپنی قضا نمازیں، لیکن ہم کسی مرحوم کی طرف سے نہ اپنے والد کی نمازیں، والد مرحوم کی مثلا کوئی نمازیں اتارنے لگے، اپنی والدہ مرحومہ کی، اپنے کسی اور رشتہ دار کی، تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جس پر اپنی نماز قضا ہوں وہ کسی بھی مرحوم کی طرف سے بھی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، تبرعاً بھی کر سکتا ہے اور اجارے پر بھی کر سکتا ہے۔ تبرعاً کہتے ہیں یعنی بغیر کسی پیسے ویسے لیے، ہمارا خود دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی نمازیں پڑھیں بغیر کسی اجرت وغیرہ کی، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور جس پر اپنی قضا نمازیں ہیں وہ کسی کی اجارے پر قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام شرائط وغیرہ اس کی پوری ہوتی۔ صرف مستحب روزے وہ البتہ نہیں رکھے جا سکتے، نہ اپنی طرف سے نہ کسی مرحوم کی طرف سے جس پر رمضان کا کوئی قضا روزہ باقی۔ اچھا، ایک سوال اسی کے ضمن میں ہی آتا ہے، اگرچہ اس کا جواب مولانا عامر یعصوبی صاحب اپنے درس میں دے چکے ہیں، کہ اگر سوتے ہوئے شخص کی نماز قضا ہو رہی ہے تو کیا اس کو اٹھانا واجب ہے؟ دیکھیے اگر کوئی شخص مثلا بہت تھک کر سو رہا ہے، بہت غافل ہو کر سو رہا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اسے اٹھایا جائے گا، وہ فوراً پڑھ لے گا نماز، تو ایسے شخص کو نمازیں کوئی سی بھی نماز کے لیے جس وقت وہ سو رہا ہے اٹھانا واجب نہیں ہے، چاہے اس کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو رہی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھانا حرام ہو، آپ اٹھا سکتی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں آپ سے شکایت بھی کرے کہ بھائی میں نے نماز کا وقت نکل گیا، آپ نے اٹھایا نہیں۔ یہاں واجب کی حد تک بات ہو رہی، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی فضیلت اس کے ہاتھ سے نہ نکلے اور جو ہے اس کی نماز قضا نہ ہو، یہ بعد میں ناراض ہم پر نہ ہو، تو اس کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ لیکن سوتے ہوئے شخص کو چاہے اس کی نماز قضا ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کو اٹھانا واجب نہیں۔ کہ کیا ہم بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں،
20-20, 30-30, 40-40 سال کی نمازیں مثلا لوگوں کی قضا ہیں, 60-60, 70-70 سال کی نمازیں قضا ہیں, تو اب کیا کریں؟ کیا اجازت ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں؟ تو ایک دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیمار شخص جب تک کھڑا ہونے سے معذور نہ ہو تب تک اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. مثلا وہ کرسی کے سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, کرسی کا سہارا لے. وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, دیوار کا سہارا لے. عصا وغیرہ کو پکڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے بمشکل, اس کا سہارا لے. یعنی اپنی اس ادا نماز میں, قضا تو چھوڑی, ابھی ادا کی بات کرتے ہیں, ادا نماز بھی اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ قیام سے عاجز نہ ہو جائے. اچھا, اس میں تھکاوٹ, کمزوری وغیرہ نہیں چلے گی. اچھا, اب اس کے اندر چلیں, اب یہ ادا نماز کی حد تک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ چلیں اس کو بیٹھ کر, کیونکہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کچھ حالتوں میں اجازت مل جائے, کچھ شرائط وغیرہ ہیں اس کی. وہ انشاءاللہ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کے فقہی احکام بیان ہوں گے تو اس کے اندر ہم بیان کریں گے اس کی تفصیل کی کب کب کس کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے گی. اچھا, جب اس نے کہا کہ اب وہ بیمار ہے, اپنی ادا نمازیں تو بیٹھ کر پڑھ ہی رہا ہے, اس نے سوچا کہ جب اور تو کوئی کام ہے نہیں, بیمار بھی ہوں, تو کیوں نہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں. جب میں ادا اپنی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو کیا اس شخص کو اجازت ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بھی بیٹھ کر پڑھ لے؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیمار یعنی ایسا شخص جس کو اپنی صحت یابی سے مایوسی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر لفظ یہ استعمال کیا جائے کہ جس کو اپنی بہبودی سے مایوسی ہو. دیکھیے, ہو سکتا ہے کوئی شخص مکمل صحت یاب نہ ہو, آپ کہیں گے جب تک پوری صحت نہ مل جائے, لیکن بہبود آ جائے, یعنی حالات ایسی بہتر ہو گئے کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی چاہے بیماری ابھی رفع نہیں ہوئی. یعنی زیادہ اچھے الفاظ یہ ہوں گے کہ یہ اپنی بہتری اس کی طبیعت میں اتنی آ جائے کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں, لیکن اسے امید ہے کہ 1 ہفتے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں, 2 مہینے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. ڈاکٹر نے اطمینان دلایا کہ ابھی تو آپ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ 1-2 سال کے اندر ریکور ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکیں گے. ایسے شخص کے لیے جس کو اپنی بہبودی کی مستقبل میں امید ہے, اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھے, چاہے 1-2 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں اس کے اندر, یعنی ایک طویل عرصہ, لیکن اس کو پتا ہے کہ آگے چل کر امپروومنٹ آ جائے گی, اسے اپنی بہبودی یا صحت یابی کی امید ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس کو اپنی حالت کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے, مایوسی ہے, اسے پتا ہے بس اب آئندہ ساری زندگی اسی طرح سے میں کبھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو سکوں گا کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھ سکوں, جو اپنی صحت یابی یا بہبودی سے مایوس ہو اس کو فقط اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو بیٹھ کے پڑھ سکے. تو اچھا, اس میں آغا سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. دونوں ایک بات فرماتے ہیں کہ صحت یابی کا امکان ہو یا بہبودی کا امکان ہو تو پھر یہ شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں, البتہ اگر یہ مایوس ہو جائے کہ اب ساری زندگی مجھے ایسے ہی رہنا ہے تو پھر اس کو اجازت ملتی. ایک شخص صحت یابی سے مایوس ہو گیا اور اس نے بیٹھ کر اپنی قضا نمازیں پڑھ لی, بعد میں کوئی معجزہ ہو گیا, اور میڈیکل سائنس میں معجزات بہت ہوتے رہتے ہیں, اور یہ صحت یاب ہو گیا اور یہ اپنی ساری نمازیں اس فقہی مسئلے کے تحت کہ میں اپنی صحت یابی سے مایوس ہوں, اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اور اس نے اپنی 10-20 سال جتنی بھی ہیں نمازیں ساری بیٹھے بیٹھے ادا کر دی. اب یہ ٹھیک ہو گیا, اب ان پڑھی گئی پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو صحیح مان لیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت اس کی ذمہ داری یہی تھی اور اس نے وہ نمازیں پڑھ لی ہیں تو ٹھیک ہے, بس وہ نمازیں ادا ہو گئی. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں احتیاط لازم یہ ہے کہ ان سب نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا. تو دیکھیں, گناہ ظاہر کی بات کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا, سوائے اس کے کہ دوسرا کوئی اور مجتہد جس کی طرف رجوع ہو وہ اس کی اجازت دے دے.
البتہ آیت اللہ خامنئی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اعادہ لازم نہیں ہے اس سلسلے میں، اور جو اس نے پڑھ لی بس وہ نمازیں صحیح شمار ہو جائیں گی. لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ ہے، اور العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے کہ ان کے بعد آپ کی تحقیق میں دوسرے بڑے نمبر کا مجتہد کون ہے اس کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں کہ اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اعادہ ضروری نہیں رہے گا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر آپ کو ان نمازوں کی قضا دوبارہ انجام دینا ہوگی. یہ ایک بڑا مسئلہ اور ایک دلچسپ مسئلہ بھی تھا کہ صحت یابی سے مایوس تھا اور نمازیں ادا کر لی، اور اس کے بعد پھر صحت یابی مل گئی اس کو. تو ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ وہ صحت یابی ملنے کا بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ایک جرمانہ سمجھ لیجئے بہرحال اس کو کرنا پڑے گا اور انجام دینا پڑے گا. اچھا، اب یہ جو بھی آپ نے سنا کہ بہبود یا صحت یابی سے مایوس شخص اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو عام طور پر جس طریقے سے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو 2 رکعت بیٹھ کر 1 کھڑی ہو کر پڑھی جانے والی نماز کے برابر ہوتی ہے. تو کیا یہ شخص بیٹھ کر ڈبل رکعت پڑھے گا، یا جتنی رکعت ہیں بس اتنی ہی پڑھے گا؟ تو دیکھیے، جو واجب نمازوں کی حد تک والا جو نماز پنجگانہ ہے، جو کوئی بھی شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہوتا، اس کو رکعت کو ڈبل نہیں کرنا ہے، اور وہ جتنی رکعت ہیں بیٹھ کر بھی اتنی ہی رکعت پڑھے گا. لوگ عام طور پر اس میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ یہ مستحب نماز والا حکم جو ہے اس کے اندر لگے. اچھا، مستحب نمازوں کو البتہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے، حالت اختیار میں بھی مستحب نمازوں کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ اس حد تک اجازت ہے کہ مثلا آپ 2 رکعت نماز مستحب پڑھ رہی ہیں، آپ نے کہا کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھوں گی، 1 رکعت بیٹھ کے پڑھوں گی، بالکل اس کی بھی اجازت ہے. آپ کہیں بھی درمیان میں الحمد کا اپنے سورہ پڑھ کے ختم کیا، اس کے بعد موڈ نہیں ہو رہا، آپ نے کہا دوسرا سورہ میں بیٹھ کے پڑھوں گی، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. تو کبھی بھی جب چاہیں آپ بیٹھ سکتی ہیں اس میں، اور جب چاہیں کھڑی ہو سکتی ہیں. مستحب نمازوں میں اس کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے واجب نمازوں کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں. نماز قضا اور نماز ادا جو پنجگانہ ہے اس کے تمام احکامات اس سلسلے میں ایک ہے، نہ تو ڈبل کرنا ہے آپ نے، اور جتنی اس کی رکعات ہیں اصلاً اتنی ہی باقی رکھنی. تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے چیز رہنی چاہیے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا مستحب نمازوں میں ہم قضاء عمری کی نیت کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان ہوا کہ جناب بہت لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہیں تو نماز قضا کو پہلے اتاریں اور مستحب کو سب کو چھوڑ دیں. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں کی نیتوں کو ملا دیں، قضاء عمری بھی ہماری ادا ہو جائے؟ مثلا نماز فجر ہم پڑھ رہے ہیں قضاء عمری، پچھلی نماز فجر کوئی زندگی کی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کے اندر نماز فجر کی جو نماز شب کی جو 2 رکعت ہیں اس کی بھی نیت ساتھ ہی ملا دیں تاکہ ہماری دونوں نمازیں ادا ہو جائیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ مستحب نمازوں میں قضاء عمری وغیرہ کی نیت نہیں کر سکتے، یہ دونوں کو ملا دیں. مثلا آپ نے نماز فجر کی قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ نماز فجر کی قضا ہی شمار ہوگی، وہ نماز شب کی جو 2 رکعت ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی.